بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ کل ہم نے اپنی ویڈیو کے آخر میں کہا تھا کہ ہم حضرت حنظلہ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس اسلامی تعلیماتی واقعات کی ویڈیو میں ہم قرآنی آیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات میں گہری اہمیت کی حامل الراس کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان آیات کا تفصیلی جائزہ لے کر ہم ان کے اندر موجود اسباب اور پیغامات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کھوج نہ صرف راس کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ کرتی ہے بلکہ مومنوں کی روحانی سفر میں اس کا کردار بھی ہے۔ تو دوستو، انٹرنیٹ پر ہمیں حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کی معلومات کے معتبر ذرائع یہ ہیں۔ الراس کے لوگ، قرآنی آیت جو الراس کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 37 سے 39 تک فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنایا، اور ہم نے ظالموں، مشرکوں اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور الراس کے رہنے والے اور ان کے درمیان بہت سی نسلیں بھی، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے کفر اور برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف آیت نمبر 12 سے 14 میں فرماتے ہیں، ان سے پہلے یعنی یہ مشرک مکہ جنہوں نے آپ کو جھٹلایا تھا، قوم نوح اور اہل الراس کو بھی جھٹلایا، اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں اور جنگل کے رہنے والے اور تباہ کے قوم، ان میں سے ہر ایک نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو میری دھمکی پوری ہو گئی۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ الراس کے باشندے بھی اسی طرح تباہ ہو گئے تھے جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے سے انکاری تھے۔ الراس کی تباہی کی تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن جریر نے بیان کیا کہ الراس کے رہنے والے سمود کے ایک گاؤں کے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ انہوں نے جھٹلایا اور اسے قتل کر دیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ابو بکر محمد بن الحسن بیان کرتے ہیں، الراس کے رہنے والوں کے لیے ایک کنواں ان کے لیے اور ان کی زمین کے لیے کافی تھا۔ ان کا ایک عادل اور نیک دل بادشاہ بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو وہ اس کے لیے بہت غمگین تھے۔ 4 دن کے بعد شیطان نے اپنا روپ دھار لیا اور کہا، میں مرا نہیں تھا، لیکن میں آپ کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے آپ سے غائب ہو رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے درمیان پردہ ڈال دے، اور پھر ان سے کہا کہ وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد نے ان پر یقین کیا اور اس سے متوجہ ہوئے اور اس کی عبادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا جس نے انہیں بتایا کہ یہ شیطان ہے جو پردے کے پیچھے سے ان کے سے مخاطب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی عبادت کرنے سے منع کیا اور انہیں صرف اللہ کی عبادت کا حکم کرنے کا دیا، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہیں اپنے نبی کو قتل کر کے ان کی لاش کو کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے لیے اللہ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو تباہ کر دیا۔ یہاں شیخ حسن علی شیخ شہدی السلمان اور امام انوار الحوقی اور تقریروں پر مشتمل ایک مختصر ویڈیو ہے جس میں حضرت ذوالکفیل علیہ السلام اور حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر نبی کو اپنی امت کی خاطر جان قربان کرنے پر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی قرآنی احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔